ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود، ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو آغاز میں جو گفتگو سنی ہے، یہ ویٹرن آف پاکستان ایک تنظیم ہے جو ریٹائرڈ پاک آرمی کے افسران اور جوانوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے۔ یہ وہاں پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان اور دیگر جو اہم رہنما تھے، جو فوجی قیادت تھی، وہ ایک پریس کانفرنس میں مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن جلد سے جلد کرائے جائیں، اور جو مبینہ طور پر سازش ہوئی ہے امریکہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا ہے، جو رجیم چینج ہوا ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اور وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کو عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات اس گفتگو میں جو تھی، جو ساؤنڈ بائٹ تھا، وہ یہی تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ چند دن قبل ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاک فوج کے سپہ سالار ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے مطابق کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ملک کے حالات کے تناظر میں 90 دن کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس اس بارے میں ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاک فوج کی جو قیادت ہے، انہوں نے یہ الزام مسترد کیا ہے کہ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی تھی کہ 90 دن میں ملک میں عام الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ ان کے اس کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ پاک فوج کے جو ریٹائرڈ افسران تھے، وہ کس کیپیسٹی میں آئین کے کس شق کے تحت، کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت سپہ سالار سے مطالبہ کرا رہے تھے کہ وہ الیکشن کریں۔ یہ تو ان کے اپنے حلف سے بھی روگردانی ہے، یعنی فوج کے سٹنگ آرمی چیف کو ایک ریٹائرڈ افسران مداخلت کی دعوت دے رہے تھے، اوپنلی مداخلت کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ملکی معاملات میں مداخلت کریں اور ملک میں عام الیکشن کریں۔ اس سے بڑھ کر جو انہوں نے الزام لگایا، میں اس کو الزام تراشی کہوں گا، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 90 دن کے اندر ملک میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی بحث چل رہی ہے۔ لوگ ان کے جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کی پریس کانفرنس کو شیئر کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن جو آزاد حلقے ہیں وہ اس پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک ریٹائرڈ افسران ایک حاضر سروس آرمی چیف سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آئین کی ہی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، دوسرا یہ جو ان کی تنظیم تھی ویٹرن آف پاکستان، اس کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ہے جس طرح کی ایکس سروس مین جو ایک تنظیم ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کی، اس کو پذیرائی ہے۔ ایکس سروس مین کو ہی پاک آرمی جو ہے وہ ایکنالج کرتی ہے اور اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ایکس سروس مین جو تنظیم ہے، اس کا بھی جو بنیادی مینیفیسٹو ہے، جو ان کا قیام کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ وہ سیاسی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ جو اس میں یہ تھا کہ آرمی ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوں، کوئی فنڈنگ کا مسئلہ، کوئی ان کی پینشن کا مسئلہ، یا کوئی دیگر کاغذات کا مسئلہ، دیگر جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اس بارے میں وہ آواز اٹھائیں گے اور اس کی آواز کو مؤثر ایک پلیٹ فارم کے طور پہ سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ ان کا مطالبہ یقیناً ایک غیر آئینی ہے کہ کم از کم وہ آرمی چیف سے مطالبے کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس بارے میں سوشل میڈیا پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سخت تنقید کی جا چکی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ غیر قانونی ہے۔ ناظرین، اب بیسیکلی جو میں آپ کو بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دو ایسے معاملات ہیں جس میں براہ راست جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اگرچہ غیر رسمی طریقے سے تو ان دونوں خبروں کی تردید ہو چکی ہے، لیکن یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے
یہ کافی نہیں ہے۔ میرا پہلا حوالہ اس خبر کا ہے جو ایک صحافی چودھری غلام حسین صاحب نے ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، سی پیک میں مبینہ کرپشن کی بات کی، اور حاضر سروس اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان پر الزام لگا کہ وہ انہوں نے سی پیک سے اتنے ارب کی 9 ارب ڈالر کی مبینہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو اس پر وضاحت آنا بہت ضروری ہے۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کرے، تردید کرے، تاکہ ریکارڈ درست ہو جائے۔ دوسرا جو کل ایکس یہ جو ویٹرن آف پاکستان جو ایکس ایک آفیسرز کی تنظیم ہے، ان نے بھی جنرل باجوہ پر الزام لگایا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے 90 دن یعنی کہ 3 ماہ کی ایشورنس دی کہ 3 ماہ بعد ملک میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان کی پچھلے کچھ 2-3 ماہ یا 1 ہفتے کے دوران، 10 دن کے دوران، 20 دن کے دوران کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ ان کو لانچ کیا گیا ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لانچ کیا گیا ہے، یہ پری پلانڈ تھی، اور تحریک انصاف کے جو ونگ ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور اس قسم کے مطالبات کریں۔ لکھی ہوئی پریس ریلیز بنی گالہ سے ان کو دی گئی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اب اس پر آئی ایس پی آر کو وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ دونوں معاملات پہ ہمیں توقع ہے کہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں اس پر اپنی وضاحت ضرور کریں گے۔ ناظرین، اب بجٹ کی آمد ہے، 1 دن بعد بجٹ ہے۔ بجٹ کے بعد اصل کھیل جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ کھیل شروع ہوگا، کیونکہ ہمیں کچھ اطلاعات ایسی ملی ہیں جو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یا ایک معاہدہ کہہ لیں یا ایک سیٹلمنٹ کہہ لیں، وہ اس کا بنیادی نقطہ پاکستان تھا۔ یعنی پاکستان کے جو معاشی معروضی حالات تھے، اس تناظر میں یہ کہا گیا تھا کہ ابھی بجٹ تک آپ خان صاحب اپنی لانگ مارچ کا اعلان نہ کیجیے گا، آئی ایم ایف کے پیسے ملنے تک لانگ مارچ کا اعلان نہ کیجیے گا، کیونکہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ابھی آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے اس کے مسائل ہوں گے اور آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ آپ دیکھ لیں، ابھی جو آخری انہوں نے 25 مئی کا جو لانگ مارچ کا اعلان کیا، وہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی اس معاہدے کی ہلکی سی روح گردانی ہوئی تھی، لیکن اسلام آباد پہنچ کے ان کی پھر دوبارہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی۔ اب سیٹلمنٹ یہی ہے کہ ابھی تک خان صاحب کم از کم اگلے 1-1.5 ماہ تک اپنی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، وہ صرف اس طرح مختلف طریقوں سے پریشر ٹیکٹکس کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی فی الحال جب تک معاشی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ کوئی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی فی الحال حکومت جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہی ہے فرنٹ فٹ پہ ہے، حکومت مضبوط لگ رہی ہے، اور حکومت کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے، ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر حکومت کو اس قسم کی دھونس اور دھمکیوں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی یا کوئی غیر جمہوری رویہ، غیر جمہوری طریقہ اپنایا گیا، تو کسی بھی قیمت پر اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں کے درمیان ایک پوائنٹ پر اتفاق ہے، اگرچہ ہم سب سے پہلے پاکستان میں اپنے وی لاگ میں یہ خبر بریک کر چکے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حتمی فیصلہ ہو گیا تھا۔ لندن میں جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت جب گئی تھی، اس وقت یہی تھا سٹارٹ میں کہ کیوں ہم گند ان کا لیں، معاشی جو یہ گند میں ڈال کے گئے تو ہم کیوں اس کو صاف کریں۔ لیکن بعد میں جب عمران خان صاحب کا موڈ اگریسو ہونے لگ گیا، وہ جارحانہ ہونے لگ گئے، لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے لگے، تو پھر ہنگامی طور پہ کہا گیا کہ اگر ایسے ہی اس طرح انہوں نے دھونس دھاندلی دھمکیوں سے کرنا ہے اعلان حکومت کے خاتمے کا، تو پھر کچھ بھی ہو جائے ہم حکومت کم از کم نہیں ختم کر رہے۔ یہ پھر بعد میں ان کا یو ٹرن ہوا تھا، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے یعنی کہ فروری اور جنوری کا میں اگر آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوا دوں یا آپ ریکارڈ دیکھ لیں اخبارات کا، اس میں یہی تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس وقت کی اپوزیشن وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ وسط مدتی انتخابات کرائے جائیں، قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں،
उस वक्त इमरान खान साहब चूँकि हुकूमत में थे तो वो उनको सूट नहीं करते थे। अब इमरान खान साहब समझते हैं कि लोहा गर्म है तो उनको सूट करते हैं इलेक्शन, क्योंकि आज जो सर्वे आया है उसमें भी यही है, जो 60% आवाम है वो यही चाहते हैं कि जो मुल्क के मुश्किल मुआशी फ़ैसले हैं वो एक ताज़ा फ्रेश मैंडेट के ज़रिए किए जाएँ। लेकिन मुल्क की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अभी फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि मुल्क अभी जो एक मुआशी गर्दाब में और मुआशी बहरान में फंसा हुआ है, मुआशी दलदल में फंसा हुआ है, एक मुआशी वेंटिलेटर पर है। अभी फ़िलहाल अगर ये मुल्क जो उसको अगर निगरान सेटअप के हवाले करते हैं तो फिर उसके अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता हम बैंकरप्ट की तरफ जा सकते हैं। तो अब भी तो कम से कम अगले 6 माह 8 माह तक तो बिल्कुल भी इम्कानात नहीं है कि किसी किस्म की इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। आज की डेट तक जब तक मैं ये वीडियो व्लॉग आप तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हालात पर किसी किस्म की पेशगोई करना बहुत मुश्किल है। वक्त तेज़ी से तब्दील हो रहा है, सोच में भी तब्दीली हो रही है, और जो असल इम्तिहान है वो यही होगा बजट के बाद। बजट हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर कोई ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव लाते हैं जिससे एक साया ऑफ रिलीफ मिले गरीब आवाम को, महंगाई कम हो, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ी है, इसमें कुछ शक नहीं, महंगाई में बहुत हद तक इजाफा हुआ है, गरीबों की वाकई चीखें निकल रही हैं, हर चीज़ के रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल की कीमतों का भी इतलात ये मिली हैं कि अगले इस माह के दौरान मज़ीद भी 15 से 20 रुपये इजाफा होगा। तो ज़ाहिर बात है अगर पेट्रोल मज़ीद 20 रुपये बढ़ता है तो आप समझ लें, अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। बहरहाल ये हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए ताकि आवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो, वगरना आसान माहौल नहीं है इनके लिए, मुश्किल है हर लिहाज से। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।